اچھا، اس قرآن اس معجزے کی جو میں آپ کو مثال دینے لگا ہوں، اور یہ شاید اس ٹاپک پر کامیابی اور اس پہ جو سٹریس دیا جا رہا ہے، اس کی شاید آخری مثال میں آپ کو اس فی الحال دوں گا. وہ یہ ہے، پہلی جو آیت ہے جس کو میں آپ کو دکھانے لگا ہوں یہ معجزہ، جس سے وہ ہے سورہ نمبر 57 سورہ حدید کی آیت نمبر 12 سے. اور ترجمہ آپ کے سامنے ہمیشہ کی طرح رکھتا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. جس دن تم مومن مردوں اور مومن عورتوں کو دیکھو گے کہ ان کے ایمان کا نور ان کے آگے آگے اور داہنی طرف چل رہا ہے، تو ان سے کہا جائے گا کہ تم کو بشارت ہو کہ آج تمہارے لیے باغ ہیں جن کے تلے نہریں بہ رہی ہوں گی، ان میں ہمیشہ رہو گے. یہی بڑی کامیابی ہے. یہاں پہ کامیابی پہ زور ڈالا گیا. یہ نہیں کہا گیا کہ یہ کامیابی ہے، یہ بڑی کامیابی، کہا یہی بڑی کامیابی، زور کے ساتھ کہا گیا. ذالک هو الفوز العظیم. صرف ایک ہوا کی وجہ سے وہ زور پیدا کیا گیا. جبکہ اس دوسری آیت جس سے اس کا میں کمپیریزن کروں گا وہ ہے سورۃ تغابن کی سورہ نمبر 64 آیت نمبر 9. اس کے ترجمے میں کہا جا رہا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. جس دن وہ تم کو اکٹھا ہونے یعنی قیامت کے دن اکٹھا کرے گا، وہ نقصان اٹھانے کا دن ہے. اور جو شخص خدا پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے، وہ اس سے اس کی برائیاں دور کر دے گا، اور باغ ہے بہشت یعنی جنت میں وہ جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں داخل کرے گا، ہمیشہ ان میں رہے گا. اب یہاں پہ آپ نے فوکس کرنا ہے. یہاں پہ کہا جا رہا ہے یہ بڑی کامیابی. یہاں پہ وہ زور نہیں ہے جو پچھلی آیت میں تھا. یہ نہیں کہا گیا یہی بڑی کامیابی، بس کہا یہ بڑی کامیابی. ذالک الفوز العظیم ہوا کے بغیر. اور پھر سے میں آپ کو اس کی خوبصورتی دکھاتا ہوں. سبحان اللہ. آپ دیکھیں میں آپ کو پہلے کتنی مثالیں دے چکا ہوں، اور ایک اور مثال. سبحان اللہ، قرآن کتنے معجزوں سے بھرا ہوا ہے. یہاں پہ جہاں زور ڈالا گیا یہی بڑی کامیابی، آپ فوکس کریں. یہاں پہ کہا گیا جس دن تم مومن مردوں اور مومن عورتوں کو دیکھو گے. وہاں پہ مومن مرد مومن عورت یہ ایک مستقل صفت ہے ان کی. جس طرح آپ کہتے ہیں نا یہ شخص کھانا بنا رہا ہے، یہ اس کی ایک مستقل صفت تو نہیں ہے. ہو سکتا ہے ویسے وہ کھانے بنانے والا نہ ہو، لیکن جب آپ کہیں یہ ایک کک ہے، یہ کھانا بناتا ہے، یہ اس کی ایک مستقل صفت ہے. تو یہاں پہ گویا کہ ایک مستقل صفت کے طور پہ کہا جا رہا ہے جس دن تم مومن مردوں اور مومن عورتوں کو، یہ ان کی ایک مستقل صفت ہے. جبکہ سورہ تغابن کیا کہا گیا؟ جو شخص خدا اور اس پر رسول پر ایمان لائے نیک عمل کرے. بس نیک عمل، یہ کہاں پہ نیک عمل کرنے کی بات کہی جا رہی ہے. یہ نہیں کہا جا رہا کہ وہ نیک عمل کرنے والا ایمان لانے والا. جو شخص خدا پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے، اس میں مستقل صفت کی بات نہیں ہو رہی. دوسری بات یہاں پہ کہا جا رہا ہے جس دن تم ان کو کیا کرو گے، جس دن تم مومن مردوں اور عورتوں کو دیکھو گے کہ ان کے ایمان کا نور آگے آگے ان کے دائنی طرف چل رہا ہے. یہ لازماً اللہ کہہ رہا ہے ایسا ہی ہوگا ان کے ساتھ. جبکہ سورہ تغابن میں شرط لگائی جا رہی ہے جو شخص خدا پر ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا تو وہ اس کی برائیاں دور کرے گا. یہ شرط ہے، کرو گے تو کروں گا. اس میں اتنی وہ پکی بات نہیں. یہاں پہ تو ہے ایسا ہی ہوگا، تم دیکھو گے. سبحان اللہ. اور پھر آگے یہاں پہ کیا مزید جہاں پہ زور نہیں ہے سورہ تغابن میں، وہاں پہ یہ بھی کہا جا رہا ہے تم کیا کرے گے، وہ جو نیک عمل کرے گا ایمان لائے گا وہ اس سے برائیاں دور کر دے گا. سبحان اللہ. یہاں پہ اس چیز کا بھی ذکر ہے کہ یہاں پہ گویا ان کے پاس گناہ بھی تھے، ان کو بھی دور کرنا ہے، پھر جنت میں جانا ہے. سبحان اللہ. جبکہ یہاں پہ گناہوں کا ذکر نہیں بلکہ الٹا یہاں پہ ذکر ہے کہ ان کا نور، گناہوں کی جگہ ان کا نور کا ذکر، ان کا نور ان کے آگے آگے اور داہنی طرف چل رہا ہوگا. سبحان اللہ. اور پھر یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے، وہ انہیں بہشت میں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی داخل کرے گا. جہاں پہ بڑی کامیابی نہیں ہے، داخل کرے گا، کسی چیز کو داخل کر دینا. جبکہ سورہ حدید جہاں پہ بہت بڑی کامیابی کہا جا رہا ہے بشارت ہو، خوشخبری ہو تمہارے لیے، باغ ہیں جن کی طرح نہریں بہ رہی. یہاں پہ کہہ رہا ہے اللہ ان کے داخل کرے گا، یہاں پہ کہہ رہا ہے خوشخبری. سبحان اللہ. تو سبحان اللہ. آپ دیکھ لیں جہاں یہاں کہاں مناسب تھا کہا جاتا ہے کہ یہی بڑی کامیابی ہے زور کے ساتھ، وہ اسی آیت میں جہاں پہ مومن مردوں عورتوں کی مستقل ایک صفت بیان کی جا رہی ہے. جبکہ سورۃ تغابن میں صرف شرط لگائی جا رہی ہے کہ جو شخص ایمان لائے گا، نیک عمل کرے گا، جو ایسا کام کر لے. سورہ حدید میں کہا جا رہا ہے تم کو لازماً ایسے ہی دیکھو گے. لیکن سورہ تغابن کا جو شخص ایسے کرے گا تو اس کے ساتھ یہ ہوگا. شرط لگائی جا رہی ہے. جس حدید میں جہاں زور ڈالا گیا ہے وہاں پہ کہا جا رہا ہے بشارت ہو تمہیں جنت کی، یہاں پہ داخل کرے گا اس کے جنت میں. پھر یہاں پہ کہا جا رہا ہے بجائے اس کے کہ برائیوں کا ذکر ہو، نیکیوں کا ذکر ہو، ان کا نور، ان کے ایمان کا نور ان کے آگے آگے دانی طرف چل رہا ہے. یہاں پہ برائیوں کا ذکر ہو، ان سے ان کی برائیوں کو دور کرے. سبحان اللہ. کہاں زیادہ بڑی کامیابی کے اوپر زور ڈالنے کا مناسبت تھی؟ سبحان اللہ. سورہ حدید میں یہی بڑی کامیابی. ہر چیز یہاں پہ زیادہ اس درجے کی آپ کو میں نے دکھائی کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے بیان کی. کون اس طرح، اب آپ سوچیں ذرا، اس طریقے کی میتھمیٹکس کون اپنے ذہن میں رکھ کے کوئی کتاب لکھتا ہے؟ کیسے ممکن تھا ایک انسان کے لیے
اتنی پریسائز میتھمیٹکس، اور پتہ ہو کہ یہ صرف ایک ہوا لگانا، ایک ہوا زور ڈالیں، کدھر لگانا چاہیے اور کیوں لگانا چاہیے، کیا کیا اس کی وجہ ہونی چاہیے، کدھر میں زیادہ زور ڈال رہا ہوں، سبحان. اور کیسے پتہ کہ وہ سورت 64 یہ سورت 57 اتنا فرق ہے ان صورتوں میں، وہ نہ جانے کب نازل ہوئی ہوگی، وہ کب نازل ہوئی، کہاں پتہ ہو یہ لفظ لگانا ہے نہیں لگانا، اور پھر 1400 سال تک اس کو اس کتاب کو کسی نے بدلا بھی نہیں. اب میں کیا کہہ سکتا ہوں، یہ آپ کے سامنے دلیل رکھ دی ہے واضح طور پر. یہ تو ایک ہے نا، میں مثالیں بھری ہوئی ہیں، یہ تو کتنی کون سی نمبر کی مثال ہے، یہ کتنی مثالیں لگ دی. اس کے بعد تو انسان یعنی کوئی ذرا سی بھی عقل رکھتا ہو اس کو پتہ ہے کہ یہ انسان کا لکھا ہوا کلام ہو ہی نہیں سکتا. تو اللہ تعالیٰ میں یقین ہے اس قرآن پر کہ اللہ کا کلام ہے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.